اب بات کرتے ہیں کہ عثمان بے اور یعقوب بے کے درمیان تعلقات تاریخی طور پر کیسے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اگر تعداد اور قوت میں جرمنیوں کا عثمانیوں سے مقابلہ کیا جائے تو تاریخ میں موجود ہے کہ بوفورس کی جنگ میں عثمان بے کے پاس جو فوج کی تعداد تھی وہ 5000 تھی، لیکن اس کے برعکس یعقوب بے کے پاس اپنی 40,000 گھوڑ سواروں کی فوج تھی، جبکہ جنگ کے نزدیک یعقوب بے اسلحے اور سامان کے ساتھ 1,00,000 پیدل اور گھوڑ سوار فوج تک نکال سکتے تھے، کیونکہ اناطولیہ کی کئی ترک عمارتیں جرمنی عمارت کے انڈر تھی اور ان ترک عمارتوں میں آئے دن مینٹیش اور ساروہان ترک عمارتیں قابل ذکر ہیں۔ تو اس حساب سے عثمان بے کا یعقوب بے کے ساتھ کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود عثمان بے کبھی بھی یعقوب بے کو خاطر میں نہیں لایا اور ان دونوں کے درمیان ایسے کئی واقعات ہوئے جس نے ان دونوں قبیلوں کی آپس کی دشمنی کو ہوا دی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان کی آپس کی دشمنی کا آغاز کیسے ہوا اور ان کے درمیان کتنی جنگیں ہوئیں۔ تو ناظرین اکرام، جس وقت یعقوب بے نے اپنی آزاد عمارت کا اعلان کیا تو یہ وہی وقت تھا جب اناطولیہ کی دیگر ترک عمارتیں بھی سلجوقی سلطنت سے اپنی آزادی کا اعلان کر رہی تھی، اور یہ دور 1300 صدی عیسوی کا تھا۔ لیکن جرمیان قبیلہ جس کی سرحدیں عثمانی عمارت کے ساتھ ملتی تھیں، ان دونوں کے درمیان تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، اور اس دشمنی کا آغاز کی وجہ کراچا حصار قلعہ بنا۔ اس قلعے پر عثمان بے اور یعقوب بے دونوں کی نظریں تھیں۔ عثمان غازی نے اسے پہلے فتح کر لیا، اور ایک اور چیز یعقوب بے کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی، اور وہ یہ تھی کہ 2 مینج کی جنگ میں کامیابی کے بعد عثمان بے نے ان ترک قبیلوں کو اپنے علاقوں میں آنے کی دعوت دی جن کے پاس سرزمینیں نہیں تھیں۔ اس سے عثمان غازی کو اپنے جہاد کے لیے بڑی تعداد میں جنگجو حاصل ہوا اور ان ترک قبیلوں کو بھی ایک وطن مل گیا، جبکہ کراچا حصار قلعہ جرمیانی قبیلے کے سرحدوں کے قریب تھا اور جرمیان اس پر اپنا حق سمجھتے تھے۔ تو کراچا حصار قلعے پر عثمانیہ کا قبضہ ہونے کے بعد ان دونوں قبیلوں کا پہلا کلیش تب ہوا جب جرمیان قبیلے نے منگولوں کے چابدار تاتاریوں کے ساتھ مل کر کراچا حصار اور بیلجک پر کئی حملے کیے۔ ان میں سے ایک حملے کا ذکر عثمانی دور کی دستاویزات سے ملتا ہے۔ اس کی تفصیل کو یوں ہے کہ جب عثمان غازی سرکاریہ کی مہم پر گئے ہوئے تھے تو ان کی غیر موجودگی میں اورحان غازی جو کہ کراچا حصار قلعے کے سربراہ تھے تو انہیں کسی کام سے ایس کے شہر جانا پڑا۔ اورحان غازی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یعقوب بے نے چابدار تاتاریوں کو عثمانی سرزمینوں پر حملہ کرنے اور کراچا حصار قلعے میں لوٹ مار کرنے کے لیے اکسایا۔ چابدار تاتاریوں کے اس حملے کی خبر ملتے ہی اورحان غازی فوراً واپس ہوئے اور چابدار تاتاریوں کو مار بھگایا اور ان کے سردار کو گرفتار کر لیا۔ عثمان غازی نے واپس آ کر اس سردار کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا اور اورحان غازی کو شاباش دی، جبکہ ناظرین اکرام، بیلجک کے بازار میں ہونے والے ایک واقعے نے جرمیان اور عثمانیوں کی دشمنی کو بڑھا دیا تھا، اور تب ہوا یوں تھا کہ جرمیان قبیلے کے ایک آدمی نے ایک کافر تاجر سے پانی پینے والے گلاس خریدے مگر ان کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر عثمان غازی نے اس جرمیانی کو مارا پیٹا اور اس کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یعقوب بے کی وفات کیسے ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، اس بارے میں تاریخ میں کوئی واضح تفصیل موجود نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ ان کا انتقال 1327 میں ہوا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو یعقوب بے کی تاریخ کے متعلق۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔